السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ایکسپیکٹیشنس پہ. اگرچہ کہ میں اس پہ ایک دفعہ پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن پچھلے 2-3 دن سے کچھ لوگوں سے ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ضروری بن گیا تھا میرے لیے کہ میں اس پہ دوبارہ بات کروں. یا تو میں کچھ چیزوں کو چھوڑ گیا تھا، یا پھر کچھ لوگوں کو سمجھ اس چیز کی نہیں آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس پہ بات کروں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے. صبح جب بات کر رہا تھا تو ایک بندے سے بات ہوئی اسی ایکسپیکٹیشن پہ، تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک پٹھان تھا. اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا بچوں سے محبت نہیں کیا کرو، بچے بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں. مطلب ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ وہ کچھ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے. اور بوڑھوں سے نہ کرو کہ بوڑھے مر جاتے ہیں. اصل میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یا کیوں ٹوٹتی ہیں، یا ہماری امیدیں جو ہوتی ہیں، ایک ہوپ ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ہوپ اور چیز ہے اور ایکسپیکٹیشن اور چیز ہے. ایکسپیکٹیشن ہماری ٹوٹتی کیوں ہیں، خراب کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر کام کے پیچھے ایک ایکسپیکٹیشن باندھ دیتے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشن کا اتنا بوجھ لا دیتے ہیں اپنے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، اپنے جن پہ ہم احسان دھر رہے ہوتے ہیں، جن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ ان پہ دھر دیتے ہیں کہ وہ ریٹرن کر ہی نہیں پاتے. اس کے اوپر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. وہ جو ایک ہے نا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں، آپ کو اس کا اجر لینے کی، دوبارہ اس کا فائدہ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ نے یہ دیکھے بغیر کہ اس کا اجر ملے گا یا اس کا فائدہ ملے گا، اس کا مجھے ریٹرن ملے گا، آپ نے نیکی کی ہے. اور نیکی وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ڈپازٹ ہو رہی ہے، اور وہ ڈپازٹ جو ہے پرافٹ سمیت آپ کو ملے گی، واپس ملے گی. کب ملے گی، کیسے ملے گی، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن آپ یہ نہ کریں کہ وہ مجھے ملنی ہی ملنی ہے. یہ میں نے خود ڈپازٹ، یہ میں نے نیکی کی ہے اور اس کا مجھے بدلہ ملنا چاہیے. جب آپ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے یہ نیکی کی ہے، اس کا مجھے بدلہ ملنا چاہیے، تو پھر بدلہ نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت بڑا انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بولیں کہ میں بہت بڑا انسان بن گیا ہوں، میں اب یہ ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، فلاں یہ وہ سر. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کا آپ نے کانٹا نکال دیا ہے نا، تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے. ایکسپیکٹیشن کے بغیر کی ہے. اگر ایکسپیکٹیشن کے بغیر کی ہے تو پھر نیکی ہے، پھر اس کا اجر ہے، پھر ڈپازٹ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے ایکسپیکٹیشن کی ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے. یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا جو مسئلہ نہیں ہوتا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے تب ہوگا. وہ جس طرح ایک یونانی غلام تھا نا، تو وہ جنگل میں بھاگ گیا، اس کو پکڑ کے وہ جنگل میں چلا گیا. جنگل میں جا کے دیکھا تو وہ چھپا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ شیر ہے، شیر کے پنجے میں کانٹا لگا ہوا ہے. میں ڈر گیا، لیکن پھر وہ اس کو دیکھ کے کانٹا لگا ہوا بھائی، وہ کانٹا اس نے نکال دیا وہاں سے، اس کے پاؤں میں سے کانٹا نکال دیا. شیر کو بہت ریلیف محسوس ہوا. شیر اس کے ہاتھ چاٹتے ہوئے نکل گیا، چلا گیا. کچھ دن بعد غلام پکڑا گیا. غلام کو جو ہے وہ پنجرے میں قید کر دیا گیا، اور ایک بھوکا شیر اس کو چھوڑ دیا گیا کہ بھوکا شیر کو کھا جائے گا. شیر اس کے پاس آیا، اس کو چھونکنے لگ گیا، اس کے ہاتھ چاٹنے لگ گیا. اب دیکھیں کہ اس نے غلام نے جو نیکی کی تھی، اس کو کانٹا نکالا تھا، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا شیر بھائی ہے. جو اس نے کانٹا نکالا تھا غلام نے، وہ کوئی اس نے ایکسپیکٹ کر کے کیا تھا؟
کہ میں اس کی نیکی کر رہا ہوں اور یہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، شیئر مجھے اس کا ریٹرن دے گا، لیکن اس کی نیکی جو تھی وہ جمع ہو گئی تھی، وہ ڈپازٹ ہو گئی تھی۔ اور دیکھیں اللہ کے جو قانون ہوتے ہیں، جو ہمارا جو دنیا کو کریٹر چلانے والا ہے، اس کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ہم انسان عام سوچ رکھنے والے ہیں لوگ ہیں نا، ہم ہر چیز کو تولنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی کریں گے تو کرے گا کوئی، اور جو کرنے والے تھے ان کی سب کرتا ہے۔ جو نہ دے سکے ان کی کرو نا، جو آپ کی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے آپ کو سنایا نا کہ لطیفہ کے پٹھان کہتا ہے کہ بچے کے نہ کرو، بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ آپ کو ریٹرن نہیں دے گا، اور بوڑھا جائے وہ مر جائے گا، وہ آپ کو ریٹرن نہیں دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں بچے کی کرو تاکہ وہ بھول جائے آپ نے اس کو نیکی کی تھی، اور بوڑھے کی کرو تاکہ وہ اس دنیا سے چلا جائے اور وہ جو ڈپازٹ ہے وہ آپ کے لیے کہیں اور جمع ہو جائے۔ وہ ریٹرن دینے والی ذات جو ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، اور ہم دنیا والے لوگوں سے ریٹرن مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ریٹرن کی بات پہ جب آتے ہیں نا، تو آپ کی جو پے ملتی ہے، ماہانہ پے ملتی ہے آپ کو، جب پر ارلی آپ کو پے کیے جاتا ہے، تو وہ آپ کو آپ کے کام کا ریٹرن دے دی جاتا ہے۔ اس سے آپ کیا بنا لیتے ہیں؟ تنخواہ سے آپ کیا کر لیتے ہیں؟ آپ اگر جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو دیکھنا آپ نے اتنی تنخواہ لی ہے، بلکہ ہر مہینے کی تنخواہ جمع کر کے اس کو ملٹیپلائی کر کے سارا کچھ جمع کر کے سارا نکالنا کہ آپ کا بچا کیا ہے؟ دیکھ لینا آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، وہ سارا وہ ایکول ہو پڑا ہوگا، جتنا آیا ہوگا اتنا چلا گیا ہوگا۔ لیکن یہ جو نیکی کر جاتے ہیں نا، ایسا کام کر جاتے ہیں جو آپ نے ایکسپیکٹیشن کے بغیر کی ہوتا ہے، جس کا آپ کو پے بیک نہیں ملا ہوتا، اس کا جو ریٹرن ملتا ہے نا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک حکایت مشہور ہے نا کہ جب ہارون الرشید تھا نا، بادشاہ مسلمانوں کا، خلیفہ ہارون الرشید، اس کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ۔ وہ حج کرنے آئی، مکہ میں پانی کی بہت کمی تھی، اس نے عراق سے نہر کھدوائی مکہ تک، اور مکہ تک جو ہے نا پانی پہنچا دیا۔ اب دیکھیں وہاں پانی کمی تھی تو لوگوں کو بہت بڑی سہولت مل گئی، حاجیوں کو بہت بڑی سہولت مل گئی کہ پانی اب آ گیا۔ ملکہ زبیدہ کو کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ کسی کے خواب میں آئیں ملکہ زبیدہ، کہتے ہیں ملکہ زبیدہ بہت نیک عورت تھی، تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ملکہ آپ نے جو نہر بنوائی ہے اس کی آپ کو اجر تو بہت بڑا ملا ہوگا۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، مجھے کوئی اجر نہیں ملا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے جو نہر بنوائی تھی اس نہر کا نام میں نے نہر زبیدہ رکھوایا تھا، اور یہ نہر زبیدہ ابھی بھی مکہ میں اگر آپ کو اللہ صاحب کو لے کے جائے تو وہاں پہ ابھی تک اس کے نشان باقی ہیں۔ تو میں نے اس کا نہر کا نام نہر زبیدہ رکھا تھا، اور مجھے حکم دیے گیا ہے کہ آپ نے جو نیکی کی تھی اس کا آپ اجر وہ دنیا میں لے آئے ہیں۔ دنیا میں آپ نے جو اپنا قطبہ لگا دیا تھا نا وہ آپ کا بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم تو یہ ایک بہت بڑی نیکی تھی، بہت بڑا کام تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے آگے ریٹرن مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم 5 روپے دیتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں اتنے گنا مل جائے گا۔ اتنے گنا کو چھوڑو نا، آپ کرو، صرف کرو، یہ نہ دیکھو اس کا مجھے آؤٹ کم کیا نکلے گی، اس کا مجھے کیا لوگ دیں گے، اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ آپ یہ کرو کہ آپ کیا کر کے جا رہے ہو۔ جب آپ ایکسپیکٹیشن کے بغیر کام کریں گے نا، آپ کے اندر وہ امید نہیں ہوگی کہ مجھے اس کا ریٹرن ملے گا، تو دیکھنا پھر آؤٹ کم کیا نکلے گی۔ اگر اس دنیا میں آؤٹ کم اس نے دیے نا، تو دیکھ لینا آپ عیدی کیسے بنیں گے۔
عیدی کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اب عیدی کا نام کہاں تک چمک رہا ہے؟ کیوں چمک رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ایکسپیکٹیشن کے بغیر کام شروع کیا تھا. ہم ایکسپیکٹیشن کو اتنا بوجھ لا دیتے ہیں کہ ہماری اپنی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور وہی بوجھ لاتے لاتے آگے نکل جاتے ہیں، اور نہ اس کا نہ انجام ملتا ہے نہ آگے کچھ ملتا ہے. اس لیے ہم جو عام انسان ہیں، اگر ہم اس دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو خود بہتر ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جب وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، جب وہ لوگ جن کے پاس کسی کی کمی ہے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ان سے ریٹرن نہیں مانگنا ہے، نہ یہ سوچنا ہے کہ مجھے اس کا کسی اور ذریعے سے ریٹرن مل جائے گا. اگر اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر کریں، اگر ملتا ہے اس کا شکر کریں. وہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے نا کہ ایک بندہ تو اس کو بہت غریب تھا، اس نے دعا کی کہ مجھے یا باری تعالیٰ کہ مجھے جتنا میرا کھانا ہے نا پوری زندگی کا سارا مجھے ایک دم ہی دے دیا جائے. تو وہ اس کو جو ہے نا صبح اٹھتا ہے تو اس کے گھر 2 بوریاں پڑی ہوتی ہیں دانوں کے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ دو بوریاں میری کتنے نکالیں گی. ویسے کرتا ہے کہ چلو ایک بوری رکھ لیتا ہوں، اتنے دن صحیح کھاؤں نا، ایک بوری جو غریبوں کو دے دیتا ہوں کہ وہ بھی کھا رہے ہیں. دوسرے دن دیکھتا ہے تو 2 بوریاں اور پڑی ہوتی ہیں. اس کو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل جو میرا اپنا جو تھا رزق جو تھا وہ بس اتنا ہے کہ 2 بوریاں تھیں، لیکن میں جو لوگوں کو دوں گا اس کا مجھے ریٹرن اس طرح ملے گا. ہمیں جو رزق مل رہا ہے، ہمیں جو سانسیں مل رہی ہیں، ہمیں جو ترقیاں مل رہی ہیں، یا ہمارے جو آسانیاں مل رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم نے کوئی نہ کچھ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث ہے کہ گٹھلی کے اوپر جو چھلکا لگا ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا. اور اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو صرف ٹکڑا دے دیں، کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیں. آپ کھجور کتنی بڑی چیز ہے، چھوٹی سی ہے نا، لیکن آپ کی وہ نیکی پہ کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اصل خرابی کام بنتی ہے. نیکی ہر بندہ کوشش کرتے نیکی کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ بنتا ہے کہ میں نے اس کا یہ کیا تھا، میں نے اس کا کانٹا نکالا، اس نے میرا کانٹا کیوں نہیں نکالا، جو اس نے میرا یہ کام کیوں نہیں کیا. اصل خرابی وہیں بنتی ہے. اگر آپ یہ سوچ اپنے دل سے نکال دیں کہ میں نے جو کرنا ہے یا میں نے جو کیا ہے اس کا مجھے وہ بندہ دے گا، وہ خاندان دے گا، یا وہ لوگ دیں گے، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی کرو. کیونکہ یہ جو آپ احسان کر رہے ہیں نا، اس احسان کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے بہتر اپنے بات سے رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی مہربانی سے کچھ کاری دی ہے تو اس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں کہ اگلا بندہ اس بوجھ کے نیچے دب جائے. اس پگڑی کی اندر نہ کریں کہ ایک میراثی ہوتا ہے نا، تو وہ چودھری صاحب کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو چودھری صاحب اپنی پگڑی گھر بلاتے ہیں. میراثی نے بڑی زبردست پگڑی باندھی ہوتی ہے. چودھری کہتا ہے کہ میراثی کہتے ہیں کہ میراثی اپنی پگڑی جو ہے چودھری کو دے دو. پگڑی چودھری کو دیتا ہے. جب تھوڑا آگے چلتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ چودھری صاحب پگڑی بڑی زبردست لگ رہی ہے. مطلب وہ شوق یہ کر رہا تھا کہ میری پگڑی آپ نے باندھی ہوئی ہے. آخر میں بار بار بولتا ہے چودھری، آخر میں تنگ آ کے اس کی پٹائی کر دیتا ہے. تو ہم کیوں کرتے ہیں ایسے؟ ہمیں یہ غلط سوچ کب ختم ہوگی؟ ہمیں یہ چیزیں کب ختم ہوگی؟ ہم کب اس راہ کی طرف چلیں گے، اس طرف چلیں گے جس طرح ہم ایکسپیکٹیشن کے بغیر کوئی کام کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو یہ نہ کریں کہ اسٹوڈنٹس کل بڑے ہوں گے تو یہ بڑا آپ کے عہدہ لے لیں گے اور آپ کے لیے بڑی اچھی چیز پیدا ہو جائے گی.
ایون کہ اگر آپ کی اولاد ہے، اولاد کو آپ نیک تربیت دیں، بس تربیت نیک دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ ایکسپیکٹیشن جو ہے آپ کو، اگر وہ بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی اولاد اس کی نہیں کرتی ہوتی، وہ مر جاتا ہے. جب اس کی اولاد بوڑھی ہوتی ہے تو اس کے بچے جو اس کی بہت زیادہ کرتے ہوتے ہیں اس کے بیٹے کی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میری کیوں کر رہے ہیں، میں نے باپ کی نہیں کی ہے، یہ میری کیوں کر رہے ہیں. تب اس کو پتہ چلتا ہے یہ بچے جو ہیں میری اپنی جو جائیداد ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر تربیت اچھی دی ہوگی، آپ نے کچھ اچھا کیا ہوگا، تو آپ کو ریٹرن وہ کسی اور طریقے سے دے گا. آپ کو اولاد کا سوچنا نہیں پڑے گا، اولاد آپ کی کرے گی. کتنے لوگ ہیں جو اولادوں کو بغیر تھے لیکن بہت اچھی زندگی گزار گئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد کا نام ان کے والدین کی وجہ سے مشہور ہے، ان کی اپنی وجہ سے مشہور نہیں ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ کوشش آپ کی پہلے ہونی چاہیے کہ آپ ایکسپیکٹیشن نہ کریں، ایکسپیکٹ نہ کریں کس سے بھی. اس سے آپ کو دکھ بھی کم ہوگا، تکلیف بھی کم ہوگی، اور دنیا ایک بہت اچھی جگہ بن جائے گی. اور آپ خوش رکھیں. بہت شکریہ.